بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين يا رب العالمين۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے گزشتہ سال کے مقابلے میں موضوع تھوڑا سا متنوع اور یعنی نئے قسم کا رکھا ہے، جسے لے کر ہم آپ کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور یہ موضوع ہے کہ کثرت سے عوام میں اور بعض خاص لوگوں میں، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ لوگ بعض جمع خطبوں میں بھی سنتے ہیں کہ بہت سی روایات شعبان کے فضائل میں بیان کی جاتی ہیں۔ ان روایات خواہ تفسیری روایات ہوں یا اسی طریقے سے بعض احادیث ہوں، ان کی علم حدیث میں استنادی حیثیت کیا ہے، یعنی اوتھینٹک یا نان اوتھینٹک۔ اسی موضوع پر حقیقتاً ہم گفتگو کریں گے، لیکن آغاز میں چند ان روایات کی طرف بھی اشارہ کریں گے جو کافی مجموعہ روایات کو جمع کر کے کھینچتان کر مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہیں، اور واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن تمام ان روایات کا جائزہ لے کر یہی بات مستند معلوم ہوتی ہے کہ سورہ دخان کی آیت و تفسیر کی طرح یہ جو حسن درجے کی روایات ہیں یہ بھی شب قدر رمضان کے بارے میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات مس انڈرسٹینڈنگ یا بعض لوگوں سے ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ شب قدر سے میل کھاتی ہیں، جو ایک دو اور بلکہ یہ کہیں کہ 2.5 روایت بڑی مشکل سے 2 ہی، اور بہت زیادہ کوشش کر کے بہت مجموعہ روایات کو جمع کر کے 2.25 یا 2.5 روایات اگر مان لی جائیں کہ یعنی مقبول ہیں، وہ بھی صحت کے درجے کو نہیں حسن درجے کو مشکل سے پہنچتی ہیں، تو ان کی حیات قضائی یعنی ان کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ شب قدر سے زیادہ میل کھاتی ہے، میچ کرتی ہے، جو ماہ رمضان کے آخری ہفتے میں ہے، نہ کہ ماہ شعبان سے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے آمدن برسر مطلب، اور ہم آغاز کرتے ہیں آپ بھائیوں اور بہنوں اور اپنے محترم سامعین کے سامنے آج کے اس موضوع کا۔ وہ روایات جو نان اوتھینٹک ہیں لیکن ساری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، یعنی وہ منکر، موضوع و منگڑ اور زیادہ تر ضعیف روایات جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کی علم حدیث میں کوئی ایتھنٹسٹی نہیں یا مستند نہیں، نان اوتھینٹک ہے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرمان سورہ اس میں ہے دخان میں، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اور بہت سے بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد
ماہ شعبان کی 15 رات ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کی صحت کی جہاں بہت سی نشانیاں علامتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ حدیث کے اندر کیا ہو، وہ حدیث صحیح، یعنی قرآنی آیات جو نص ثابت ہیں اس کے معارض نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہیں وہ صحیح جو متواتر روایات ہیں ان کے مقابل میں نہ ہوں، ورنہ منکر قرار پاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے الفاظ حدیث میں رکاکت ہوں، جس طرح قرآنی آیات عام عربی سے میل نہیں کھاتی، زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن کی کچھ صورتوں کو یا قرآن کی تلاوت کسی نے کی ہے پورے کی تو فوری طور پر قرآنی آیت کو پہچان لے گا، خواہ کتنی بھی من گھڑت لوگوں کی طرف سے عربی عبارت کیوں نہ بنائی جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور الفاظ کو رقاقت سے بچایا ہے، یعنی لغوی جو ادبی کمزوری ہے اس سے بچایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا افصح العرب، میں عربوں کا سب سے زیادہ فصیح و زبان دان ہوں، قادر الکلام ہوں، بعید انی من قریش، مزید سونے پر سہاگا یہ کہ میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے جو اس زمانے میں عربوں میں سب سے زیادہ قادر الکلام اور زبان دان اور فصیح و بلیغ طبقہ تھا عربی ادب میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے لغت قریش میں نازل کیا اپنے اس کلام غیر مخلوق کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں رکاکت نہیں ہوتی۔ تو اگر بعض روایات میں یہ چیزیں ہوں، یعنی وہ روایت اگر قرآنی آیات کے مقابل آ رہی ہے، صحیح اور صریح اور صحیح روایات کے مقابل میں ہیں، شاذ کوئی روایت ہے یا تو شاذ ہیں یا پھر وہ روایت منکر قرار پائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی، یہ خود قرآن کی تفسیر کا جو اصول ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآنی آیات کی تفسیر قرآن سے، تو اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت نازل کر کے سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پوری سورت کو نازل کر کے جو آج تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے نماز میں، اس پوری سورت کو اللہ رب العالمین نے نازل کر کے سورہ دخان کی ان آیات کی تفسیر بیان کی کہ شب قدر جو رمضان میں اس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر لفظ قدر خود ہی بتاتا ہے کہ فی یفرق کل امر حکیم سے مراد کیا ہے؟ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات۔ آئیے اگر ان صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں، صحیح یا حسن درجے کی، جن سے اکثر لوگ استدلال کرتے ہیں کچھ ماہ شعبان کے 15ویں شب کی خوبی یا فضیلت پر۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ روایت حضرت عائشہ سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد وغیرہ، اور معاذ بن جبل وغیرہ، ان کئی ایک صحابہ سے روایت ہے۔ تمام کی تمام سند ضعیف ہیں، سوائے جس سند میں کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت، اور جو حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو متعدد تمام طرق سے جمع کر کے حسن درجے تک پہنچایا ہے امام البانی رحمہ اللہ نے، اور 1100 تقریباً 46 نمبر پر سلسلہ صحیحہ میں سے ذکر کیا ہے، اور ایک سے زیادہ مقامات پر ذکر کیا ہے متعدد علیحدہ سیریل نمبر کے تحت۔ اور معاذ بن جبل کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ متعدد طرق سے ملا کر صحت کو پہنچتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ 2.25 روایتیں یا 2.5 روایتیں۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں، ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں زیادہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اللہ تعالیٰ کے ایسے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کس کی وفات ہوگی، اور میں چاہتا ہوں احب ان یکتب اجلی ان یاتینی اجلی مانا سائے،
مجھے پسند ہے کہ میرا وقت مقرر یعنی وفات کا وقت روزے کی حالت میں آئے۔ اگر حدیث کے معنی کو دیکھیں، پہلے تو سندن یہ حدیث منکر ہے، کچھ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بعض اہل علم نے حتیٰ کہ شیخ نے بھی سلسلہ صحیحہ میں ایک مقام پر اسے حسن قرار دیا ہے، اور اگر حسن مان لیا جائے تو حدیث کے الفاظ اور معنی کو دیکھ کر یہ لیلۃ القدر سے زیادہ قریب ہے نہ کہ ماہ شعبان کے فضائل سے زیادہ قریب۔ اس کو بھی بعض اہل علم نے ضعیف اور شیخ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک مقام پر ایک سند سے اس کو منکر قرار دیا اور وجہ بھی بتائی ہے، ان روات کا نام ذکر کیا ہے، اور پھر دوسرے مقام پر حسن قرار دیا ہے۔ تو آئیے لفظ بلفظ ان روایات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ان روایات کو بعض خطباء کیا قرار دیتے ہیں؟ صحیح، حقیقتاً یہ مقبول ضرور ہیں، صحیح نہیں اور ضعیف بھی نہیں، زیادہ تر روایات اور سارے سند کے طریقوں کو ملا کر یہ مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہیں۔ پہلی حدیث کون سی؟ حضرت ابو ثعلبہ خوشنی کی، جس کو البزار نے بھی مسند بزار میں بزار رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ابو یعلا الموصلی نے ابو یعلا اس میں مجموع الزوائد میں حاسمی نے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت ليلة نصف من شعبان اطلع الله الى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل حقد بحقدهم حتى يدعو، کہ جب 15ویں ماہ شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر نظر کرتا ہے، تمام مومنوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور حقد و کینے والوں کو حقد میں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حقد اور کینے سے تائب ہو جائیں، چھوڑ دیں۔ اور اگر سیرت رسول کا جائزہ لیں اور عموماً روایات کا، تو یہ معنی 15 شعبان کے مقابلے میں زیادہ شب قدر اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ شب بیداری ماہ رمضان کے آخری عشرے کی مشروع ہے اعتکاف وغیرہ میں، نہ کہ کسی بھی حدیث سے 15 شعبان کی شب بیداری یا دن کا روزہ ثابت نہیں۔ آگے ہم ان تمام 10 روایات کا جائزہ لیتے ہیں جو منکر ہیں، موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ برائے کرم آپ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور دوسری حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرکین ومشاحن، کہ تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ یہ روایت معاذ بن جبل سے کی سند سے حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ ضعیف ہے، اور اسی طریقے سے عمر سے روایت مشاہن اور اس کے بعد مشرک کے بجائے قاتل نفس، تو وہاں پر بھی یہ ضعیف ہے۔ مسند احمد میں 13,300 یعنی 13,007 نمبر پر ضعیف ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں اسے امام البانی رحمہ اللہ نے معاذ بن جبل سے 1144 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے معنی اور الفاظ پر بھی غور کریں تو یہ معنی سورہ دخان کی آیت ہی کی طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پایا جاتا ہے۔ هذا جهد المقل واللہ اعلم بالصواب، حقیقی علم اللہ ہی رب العالمین کو ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی روایات آپ مختلف سوشل میڈیا کے پیج پر دیکھتے ہیں، اخباروں کے اداریوں میں دیکھتے ہیں، ماہ شعبان کی آمد کے ساتھ بہت سے ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں، اور مختلف ریڈیو پروگراموں میں پیش کی جاتی ہے، مختلف پروگرام میں پیش کیے جاتے ہیں رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے، شعبان کے اندر بے شمار واعظین اور خطباء اور مقررین ذکر کرتے ہیں، تو مستعین باللہ و بتوفیقہ واللہ ولی التوفیق ان کی ایتھنٹسٹی یا ان کی
استنادی حیثیت، آیا وہ مستند ہیں، مقبول ہیں یا مردود، ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور سب کی سب مردود اور غیر صحیح ہیں، یا تو ضعیف یا موضوع یا منکر، الا ماشاء اللہ جن معدود چند ان روایات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو حسن درجے کو پہنچتی ہیں، وہ یہ میں نے بتایا کہ سورہ دخان کی آیات کی طرح خود اعلان کر رہی ہیں کہ یہ ہم جو بات بیان کرتی ہیں یہ روایات وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، نہ کہ 15 شعبان یا شعبان کے مہینے میں۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے سب سے آپ کے گھرانے سے، وہ یہ کہ جن لوگوں پر سابقہ رمضان کے باقی روزے ہوں قضا، وہ ماہ شعبان ہی میں رمضان کی آمد سے پہلے ان سے عہدہ برا ہو جائے۔ دوسرے طور پر دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس کی علت اور سبب اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں پڑتا ہے، لوگ اس میں نفلی عبادات سے لاپرواہی برتتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لہذا اس لیے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ چیز صحیح ہے۔ ھذا واللہ اعلم۔ آئیے اس حقیقتاً تمہید کے بعد ایک مقدمے کے بعد آج کا جو ہمارا اصل موضوع ہے، ضعیف موضوع یا نان اتھینٹک روایات نیریشنس ماہ شعبان کی فضیلت سے متعلق، فأقول وباللہ التوفیق۔ اس سلسلے میں میرے قابل احترام بھائیوں، یہ جتنی بھی نان اتھینٹک روایات ہیں یہ زیادہ تر صوفیہ یا اس طرح علم سے یتیم عباد اور زہاد قسم کے لوگوں نے یا عبادات میں غلو کرنے والے لوگوں نے شعبان کی فضیلت میں مساجد میں بیان کرنے کے لیے ان کو لا علمی میں جمع کیا، یا یہ ہے کہ فضیلت کے لیے گڑا، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ جتنی بھی ہیں سب کے سب جیسے میں نے عرض کیا نان اتھینٹک اور غیر مقبول روایتیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ دعا کرتے ہیں ماہ شعبان کی آمد سے پہلے اور اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب و شعبان کو مبارک کر اور جلد ہم تک رمضان پہنچا۔ یہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف الجامع امام البانی کی جو ہے اس میں اس کا نمبر ہے 4395۔ حدیث نمبر 2، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب 15ویں شعبان کی رات ہو دن کا روزہ رکھو اور رات کا قیام کرو، شب بیداری کرو۔ یہ بھی نان اتھینٹک اور ضعیف روایت ہے، اور سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس کا نمبر ہے 2132 یعنی 2132۔ نمبر 3، فضل شہر رمضان کا فضلی علی سائر الانبیاء، فضل شہر شعبان کا فضلی علی سائر الانبیاء، شعبان کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے، جو کہ آپ اسے بری جیسے میری فضیلت باقی تمام نبیوں پر۔ ایک تھوڑا سا شدھ بدھ رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ ماہ رمضان کا، جس پر میں وحی نازل ہوئی، جس میں قرآن نازل ہوا، اور کچھ باتیں ذوق سلیم اور عقل سلیم سے ہی پہچانی جاتی ہیں کہ صحیح نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 4، اتانی جبریل علیہ السلام فقال لی هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فی عتقاء من النار بعدد شہر غنم کلب۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی ضعیف ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور سلسلہ ضعیفہ میں اس کا نمبر ہے 295، کہ
15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین اتنے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے جن میں قبیلہ کلب جو جزیرہ عرب سے لے کر شام تک پھیلا ہوا ہے، جتنے کی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اور بولتے ہیں بھیڑ بکریاں سب بھی غنم میں داخل ہوتی ہیں جن کے بال اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ اور نمبر 5، 5 لیال لا ترد فیہن دعویٰ، 5 راتیں ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر، رجب کی پہلی رات، 15ویں شعبان، جمعہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی قربانی سے پہلے والی رات۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس کا نمبر ہے 1452۔ نمبر 6 حدیث، من قرأ لیلۃ النصف من شعبان 1000 مرہ قل هو اللہ احد بعث اللہ الیہ 100,000 ملک یبشرونہ، یعنی کیا؟ جنت۔ کہ جو شخص 15ویں شعبان کو 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو اللہ رب العالمین 1,00,000 فرشتوں کو اس کی بشارت کے لیے بھیجتے ہیں، اسے بشارت دینے کے لیے۔ یہ کتاب لسان المیزان ابن حجر 5ویں جلد 271 صفحہ پر طبع مؤسسہ العالمی 1495 طبع ہوئی ہے، اس میں اس کو بتایا گیا کہ یہ کیا حدیث ہے؟ ضعیف۔ حدیث نمبر 7، یا علی من صلی لیلۃ نصف من شعبان 100 رکعہ ب1000 قل هو اللہ احد قضى اللہ له كل حاجۃ طلبها تلك اللیلہ، اے علی جس نے 15ویں شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھی اور 1000 دفعہ اس میں قل اللہ کو پڑھا تو اللہ رب العالمین ہر اس کی ضرورت پوری کر دے گا جو وہ اللہ سے مانگے گا اس رات میں۔ کتاب فوائد المجموع شوکانی کی صفحہ 50 پر ہے۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ ضعیف۔ اور 8 نمبر حدیث کہ من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو 2 راتوں کو جاگتا رہا، یعنی 15واں شعبان اور عید کی رات، 15واں شعبان اور دونوں عیدوں کی راتوں کو، تو جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ کتاب العلل ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے، جلد 2 صفحہ 562 طبع دار کتب العلمیہ بیروت 1403 ہے۔ حدیث نمبر 9، من صلی لیلۃ النصف من شعبان 300 رکعہ، اور ایک لفظ میں ہے 12 رکعہ، کہ جس شخص نے 15 شعبان کی رات کو 300 رکعتیں پڑھی، اور ایک لفظ میں ہے کہ 12 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو وہ 10 ایسے آدمی کے بارے میں سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کتاب المنار المنیف ابو عبداللہ محمد الحنبلی کی ہے، دار المطبوعات الاسلامیہ، یہ بھی 1403 کی چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 10 حدیث، من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ، جو 5 راتوں کو جاگتا رہا یعنی عبادت کرتا رہا جاگ کر، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلی رات، 7 کے بعد، اور 8ویں ذی الحجہ کی جو پہلے والی رات ہے وہ رات، وہ لیلۃ عرفہ، اور عید کی سے پہلے والی رات، وہ لیلۃ النحر، نہیں لیلۃ عرفہ کا مطلب 8ویں کی آگے رات، یعنی 9ویں ذی الحجہ جب میدان حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس سے پہلے والی رات، وہ لیلۃ النحر، اور اسی طریقے سے عید کی رات اور عید الفطر کی رات، وہ لیلۃ النصف من شعبان، اور 15 شعبان کی رات۔ یہ کتاب ضعیف الترغیب میں ہے امام البانی رحمہ اللہ کے۔ حدیث نمبر 11 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کہیں گے نہیں، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ من گھڑ تقسیم لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی۔
اور یہ حدیث باطل ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ من گھڑت اور موضوع جعلی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تبیین العجب میں رواہ بکر النقاش المفسر وسند مرکب، یعنی اس کی فیبریکیٹ جو ہے سند ہے، اور آگے تفصیلی خیر گفتگو اس موضوع پر کی ہے۔ اور ابو بکر نقاش ضعیف ہیں، متروک الحدیث ہیں، میزان الاعتدال میں امام ذہبی فرماتے ہیں۔ 12ویں حدیث فضل رجب علی سائر الشہور کا فضل قرآن علی سائر الاذکار، کہ رجب کی فضیلت سارے مہینوں پر جس طرح قرآن کی فضیلت تمام اذکار اور دعاؤں پر، وفضل شعبان علی سائر الشہور کا فضل محمد علی سائر الانبیاء، شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پر جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر، وفضل رمضان علی سائر الشہور کا فضل اللہ علی عبادہ۔ ٹھیک، یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ جھوٹ کو پار نہیں ہوتے توفیق، یہ آپس میں ایک دوسرے کے متناقض ہیں۔ یہاں پہلے آپ نے سنا، اور یہاں یہ کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر جیسے اللہ کی فضیلت اپنے بندوں کے اوپر، فلیعوذ باللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر وضع کا حکم لگایا کہ جعلی حدیث ہے، اور امام سقطی فرماتے ہیں کہ یعنی جو راوی ہیں اس کے وہ مشہور ہیں حدیث گھڑنے میں۔ حدیث نمبر 13 عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان أكثر صيامه في شعبان، فقلت يا رسول الله ما لي أرى أكثر صيامك في شعبان؟ فقال يا عائشة إنه شهر ينسب لملك الموت من يقبض فأحب أن ينسب اسمي إلا وأنا صائم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، ہم سمجھتے کہ افطار نہیں کریں گے، اور افطار کرتے یہاں تک کہ ہم سوچتے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ملک الموت کو ناموں کی کاپی دی جاتی ہے، رجسٹر دیا جاتا ہے لکھ کر، کاپی کر کے کہ کس کی وہ قبض ہوگی کس کی نہیں، اور میں چاہتا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ روزے کی حالت میں میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے۔ ابن ابی حاتم علل الحدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے شیخ سے سوال کیا، پوری حدیث ذکر کی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، یعنی نہ قابل اعتماد نہیں، نہ تو مشہور ہے اور نہ قابل قبول ہے۔ اور صحیحین میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، کس نے؟ حضرت عائشہ نے، وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شعبان، کہ زیادہ تر روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے سوا کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے۔ جن احادیث میں آیا کہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اس سے مراد ہے کہ اکثر رکھتے تھے شعبان کے، یا یہ کہ شروع میں رکھے ہوں جو بعد میں چھوڑ دیے۔ اور شعبان میں خصوصیت کے ساتھ کسی دن کا روزہ نہیں رکھا، عموماً کثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اور باقی جتنی بھی فضائل میں احادیث ہیں یہ یا تو موضوع یا پھر منکر یا ضعیف کیوں ہیں، ابھی ہم اس پر اپنے تعلیق چڑھاتے ہیں، اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث کا آخری حصہ منکر ہے، کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ منسوخ کیا گیا ہے کہ ناموں کی کاپی ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث اتنی گھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر جالسان یا گھڑنے والا بد نیت نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات نیک نیت بھی ہوتی ہے، لیکن نیت کا صحیح ہونا عمل کو صحیح نہیں کرتا۔ عمل کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک بات نیت، نمبر دو خود عمل کی کیفیت اور عمل کا ثابت ہونا۔ یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ایک پر سے یہ عمل کا پرندہ اڑ کر آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس کو صحیح کرنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں کافی ہیں۔ اعمال القلوب، باطنی عمل کو صحیح کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات، کہ نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور ظاہری عمل کو صحیح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ام المومنین سے 2 طرح سے مروی ہے، وہ یہ کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی دین میں غیر ثابت مجھ سے کوئی چیز جو دین میں سے نہیں ہے اس کا اضافہ کیا وہ مردود ہے۔ دوسری حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے جو بھی عمل کیا جس پر سنت نبی کی مور نہیں ہے، ثابت اور صریح اور صحیح سنت کی، وہ مردود ہے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں دونوں صحیح مسلم کی صحیح ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو یہ حدیث ظاہری اعمال کو صحیح کرتی ہے۔ یہ اس بات کی فلٹر ہے کہ نیت کتنی بھی صحیح ہو، عمل صحیح نہیں ہے تو مردود ہے۔ انما الاعمال ہو اس باطنی عمل کی اصلاح کرتی ہے کہ عمل کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی صحیح آپ کیوں نہ کریں، نیت ٹھیک نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ لہذا 2 چیزیں ضروری ہیں عمل کے پرندے کو اڑانے کے لیے، اوپر پہنچانے کے لیے، نیت ٹھیک ہو اور پھر عمل بھی سنت کے مطابق ہو، یعنی نیت اخلاص للہ ہے تو اللہ کی رضا، پھر عمل میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہت سے لوگوں نے احادیث گھڑی یا تو جہالت لا علمی کی وجہ سے بڑی نیک نیتی سے، لیکن یہ عمل نیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر کیا کہا گیا ہے کہ قل واللہ اتنی دفعہ پڑھیں، غالباً بعض متصوفان نے، بعض زاہدوں نے اس لیے اس اندازے سے منمانی کی اور گھڑی اس نیک نیتی سے کہ قل واللہ 1 دفعہ پڑھنا پورے قرآن کا اجر ہے، 3 دفعہ پڑھنے ثلث قرآن کا 3 دفعہ پڑھنا پورے قرآن کا، تو کسی طرح لوگوں سے اتنی دفعہ قل واللہ پڑھائیں تو کتنا ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن یہ بھول گئے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کو مطلوب اچھا عمل ہے، کثرت عمل نہیں۔ اچھا عمل کون ہے؟ جو حدیث انما اعمالوں کے مطابق للہ ہے تو اخلاص اور نیت میں، اور حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کی زد میں نہ آتا ہو ظاہری طور پر، یعنی اس میں ظاہری طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ان 2 ظاہری اور باطنی قالب سے نکل کر کتنا بھی کوئی اچھا عمل کیوں نہ کریں، آدمی قرآن کیوں نہ پڑھے، تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مخلص بنائے اور متبع رسول بنائے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔